السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج ولو بخاتم من حديد، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اور عورتوں کا جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے، کسی اور مذہب میں وہ مقام اور مرتبہ پایا نہیں جاتا۔ بالخصوص نکاح سے متعلق عورت کے جو حقوق ہیں، جنہیں اسلام نے عورت کا اتنا خیال رکھا ہے اس کی ازدواجی زندگی میں، کسی اور مذہب میں وہ مثال مل ہی نہیں سکتی۔ عورت کے جملہ حقوق میں سے ایک واجبی حق مہر ہے، جو غالباً اس سے پہلے ہم ممکن ہے کہ سن چکے ہوں گے۔ مہر جو نکاح کے موقع پر مقرر کیا جاتا ہے، یہ عورت کا اپنا حق ہوتا ہے۔ کسی مذہب میں آپ دیکھو گے، اگرچہ نکاح اور شادی کا تصور تو ہر مذہب میں موجود ہے، ساری انسانیت نکاح اور شادی کو قبول کرتی ہے اور اسے اختیار کرتی ہے، چاہے اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق، لیکن عورت کا جو حق مہر کا تصور ہے وہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ کسی مذہب میں آپ دیکھو گے نہیں، کوئی بھی مذہب ہو، کہ اس میں نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر عورت کو مہر نام کی کوئی چیز دی جاتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں۔ مگر دین اسلام نے مہر کا ایک تصور رکھا، اور بلکہ حدیث سے واضح کر دیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ کے مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس میدان میں مت آؤ، اس میدان میں قدم مت رکھو۔ مہر کے ادا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، تبھی اس شخص کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے، وگرنہ جو مہر کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے نکاح مناسب نہیں، الا یہ کہ وقتی طور پر وہ ادا نہ کر سکے، بعد میں ادا کرنے کی نیت ہو، تب بھی اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے لفظ مہر کے لیے بھی عجیب لفظ استعمال فرمایا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، صدقات جیسے جس کو ہم عام لفظ میں صدقہ کہتے ہیں، تو قرآن کریم میں مہر کے لیے اس لفظ کا تذکرہ کیا گیا ہے، صدقہ۔ اور ظاہر ہے کہ صدقہ کسی غریب کو دی جانے والی چیز ہی کو نہیں کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ کل معروف صدقہ، حدیث ہے، ہر بھلائی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہر خیر کا کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آپ کسی عورت کا حق ادا کر رہے ہو مہر کی صورت میں، تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہے، وہ اس کے حق میں کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور اس صدقے کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اس صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تمہیں ملے گا۔ اور ایک انسان جب صدقہ کرتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے۔ صدقہ کیسے کرتا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اوپر بار اور بوجھ محسوس کر کے کوئی صدقہ نہیں کرتا۔ کہ کسی غریب کو صدقہ کرنا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، میں اگر صدقہ کر رہا ہوں تو میں اسے بوجھ سمجھوں گا؟ جب بوجھ سمجھوں گا تو صدقہ ہی نہیں ادا کروں گا۔ میں تو اس کے اپنے لیے ایک
خوش قسمتی کی بات سمجھوں گا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے وہ خیر کے کام میں، اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے صدقہ خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہر کے لیے لفظ صدقہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہر کو بھی تم خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر لفظ صراحتاً ذکر فرمایا نحلہ، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں یہ ٹکڑا ہے آیت پاک کا۔ نحلہ کہتے ہیں طبن، طیب نفس، اچھے دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تم اپنی بیویوں کی مہر کو ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ یہ قرآن کریم کی ترغیب ہے۔ اور اس آیت کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی مہر دی جاتی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلام سے پہلے بھی مہر کا رواج تھا، مہر کا تصور تھا، زمانے جاہلیت میں مہر دی جاتی تھی۔ البتہ دی جانے والی مہر کے سلسلے میں کچھ ظلم ہوتا تھا اور کچھ غلط کام ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی یہ آیت آ کر ان کی نفی کی ہے اور بتلایا ہے کہ مہر کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ لڑکی کو جو مہر دی جاتی تھی، یا تو لڑکی کے اولیاء یعنی اس کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، باپ ہو یا اس کے جو سرپرست یا پیرنٹس ہوتے تھے، لڑکی کے اولیاء اس کی دی ہوئی، اس کو جو مہر ملی ہے اس مہر کو چھین لیتے تھے، اپنے پاس لے لیتے تھے، صرف شب زفاف میں دے دیتے تھے پہلی رات میں، اور بعد میں وہ مہر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں یہ دو وجوہات کو، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان دو وجوہات کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے شوہر جو مہر دیتا تھا تو وہ دی ہوئی مہر یعنی نکاح کے موقع پر کا مہر دیتا تھا، جیسے آج کل ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر کیا ہے مہر تو دے دیتا تھا، لیکن بعد میں وہ مہر اس سے کیا کر لیتا تھا، شوہر چھین لیتا تھا۔ قرآن کریم نے ان دونوں طریقوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ یہ مہر در حقیقت عورت کا واجبی حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ عورت کا واجبی حق ہے جو اسی کے پاس رہنے دو۔ اس کی مالک صرف اور صرف عورت ہے، عورت ہی رہے گی۔ مہر کے سلسلے میں قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے، یعنی احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے، اتنا واجبی حق ہے، اتنا واجبی حق ہے کہ اگر اسے ادا نہ کیا جائے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو، حدیث میں آتا ہے مہر کو ادا نہ کیا جائے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اپنی بیوی کی مہر کو ادا نہیں کرتا، نہ ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی زنا اور بدکاری میں گزرتی ہے۔ اللہ، جو نکاح تعلقات کو حلال کرتا ہے، نکاح میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ ایک پرائی عورت اور ایک پرایا مرد ایک دوسرے کو دیکھنا ان کے لیے حرام اور ناجائز تھا، مگر نکاح جیسے پاکیزہ پھول سے وہ رشتہ حلال بن جاتا ہے، وہ رشتہ کیا ہو جاتا ہے، حلال بن جاتا ہے، مگر مہر نہ ادا کرنے کی صورت میں اب وہ رشتہ دوبارہ بدکاری اور زنا میں بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے پاس اتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس طور پر پکارا جائے گا میدان محشر میں، جو شخص اپنے بیوی کی مہر ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس طور پر پکارا جائے گا۔ بعض حدیث کی روشنی میں بعض غدار ہو گئے تو ان کی غداری کو بتلانے کے لیے ان کے پشت پر جھنڈا لگایا جائے، چند نشانیاں ہوتی ہیں۔ بعض جو ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں اور حقوق بیویوں کے ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن کوڑی اور کہہ لیجئے کہ ایک طرف کا حصہ جھکوڑی نہیں بلکہ ایک طرف کا حصہ جھکا ہوا ہوگا، اس حالت میں آئے گا، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ فلانا قسم کا گناہ گار ہے۔ تو اسی طریقے سے کل میدان محشر میں جو شخص اپنے بیوی کی مہر ادا نہیں کرتا
اور نہ ہی مہر ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، کل قیامت میں اسے زانی کہہ کر میدان محشر میں سب کے سامنے پکارا جائے، زانی کہہ کر پکارا جائے۔ جی ہاں، بڑی سخت وہی، ہم اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس حق کے مہر کو بہت ہی ہلکے میں لیتا ہے، جبکہ یہ عورت کا یقیناً واجبی حق۔ بخاری شریف کی روایت مسلم شریف اور سیاہ ستہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو تم نکاح کے موقع پر جس شرائط کا تذکرہ کرتے ہو، ضروری ہے کہ ان شرائط کو پورا کرو۔ محدثین نے فرمایا کہ ان شرائط میں سے سب سے تاکیدی شرط یہ مہر ہے۔ تاکیدی شرط کیا ہے؟ یہ مہر، کہ اس مہر کی شرط کو تم مکمل کرو اور ادا کرنے والے بن جاؤ، ادا کرنے والے بن جاؤ۔ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہم جو صیغے پڑھوائے جاتے ہیں ایجاب اور قبول، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، حقیقت تک۔ بالخصوص شوہر جو قبول کرتا ہے کہ میں نے نکاح کو قبول کر لیا آپ سے، آپ کی بیٹی یا آپ کے وکیل موکل کی بیٹی سے نکاح کر لینا، تو اس لفظ قبول کے اندر وہ سارے شرائط داخل ہو جاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس بیوی کو، اپنی بیوی کو میں رکھوں گا، اس کا حق مہر ادا کروں گا، اس کے واجبی جتنے مجھ پر حقوق ہے سب کے سب ادا کرنے کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ مہر ایک واجبی اسلام کا حق ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں، اسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس معاملے کو سرسری نہیں لینا۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مہر کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ مہر کو باقی رکھتے ہیں، اور اس باقی رہنے میں اگرچہ ابتداء نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ مرتے دم تک وہ بندہ مہر ادا نہیں کر پاتا، مرتے دم تک ادا نہیں کر پاتا۔ جبکہ فقہائے کرام نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاوے، انتقال ہونے کے بعد اب اس کا جو چھوڑا ہوا مال، ترکہ، پراپرٹی، اس کو تقسیم کرنا ہے رشتہ داروں میں، اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی بیوی کا اگر مہر ادا نہ ہو تو پہلی فرصت میں اس کی مہر ادا کرے، پہلی فرصت میں کیا اس کی مہر ادا کرے، اس کی مہر ادا کرے۔ اب جو مال بچ جاتا ہے اس میں رشتہ داروں کو تقسیم کر دے۔ بیوی کا اپنا حق ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ حق ثابت نہیں ہوتا، اتنا واجبی حق ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب یہ کہ مہر کی مقدار کے سلسلے میں شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی، مقدار مہر کے سلسلے میں فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہر کی کم سے کم کی بھی کوئی مقدار نہیں ہے، کم سے کم کی بھی کوئی مقدار نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی مقدار نہیں۔ کم سے کم مقدار کے لیے تو حدیث اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، بخاری، مسلم اور دیگر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ تو نکاح کر لے، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی تو مہر میں دے سکتا ہے، یہ جواز ہے، لیکن صرف اسی کو مہر بنانا فقہائے کرام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، بات آگے آئے گی۔ تو مہر کی کم سے کم مقدار بھی متعین نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار کے تعلق سے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، لفظ قنطار کا تذکرہ فرمایا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے اپنے بیوی کو قنطار دیا، قنطار عربی میں کہتے ہیں بہت بڑے خزانے کو، قنطار عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ بہت بڑے خزانے کو، انلمیٹڈ خزانہ، بڑا خزانہ تم نے اگر دیا ہو تو اس میں سے ذرا برابر بھی تم نہ لو، شوہروں کو ترغیب، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو تو طلاق دینے کے بعد جو تم مہر چاہے قنطار بھر کیوں نہ دی ہو، خزانہ بھر کے کیوں نہ دیا ہو، ہمارے کہنے کے مطابق 100 تولہ کیوں نہ دیا ہو، ممکن ہے کسی نے دیا ہو 100 تولہ مہر، تو اس میں سے تمہارے لیے قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ اس میں سے تمہارے لیے ذرا برابر بھی حلال نہیں،
اس میں سے تمہارے لیے ذرا برابر بھی اس مہر میں سے حلال نہیں. تو اس آیت سے پتا چلا کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی تحدید نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ لوگ مہر کی مقدار میں غلو کرتے تھے. مہر کی مقدار میں کیا کرتے تھے؟ غلو، مبالغہ کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ مہر رکھی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو بھانپ لیا، آپ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے اپنے زمانے میں اور اپنی خلافت میں یہ اعلان کر دیا، گویا کہ قانون نافذ کرنا چاہ رہے تھے. ایک قانون کیا کر رہے تھے؟ نافذ کرنا چاہ رہے تھے کہ آج کے بعد سے اس سے زیادہ کوئی مہر مقرر نہیں کرے، ایک مقدار متعین کرے. آج کے بعد اس سے زیادہ کوئی مہر مقرر نہیں کرے. خطبہ دیا، فیصلہ نافذ ہوا اور حکم نافذ ہو گیا، اور آپ منبر سے اتر ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی. ایک بوڑھی عورت کیا ہو گئی؟ کھڑی، اور کہا کہ آپ نے تو قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے. اللہ، کس سے کہہ رہی ہے؟ عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مجموعے کے سامنے، سب کے سامنے. ہم تم ہوتے تو کیا کہتے؟ بھائی یہ کون پاگل عورت ہے، اس کو باہر کرو، اسے کچھ عزت اور کچھ یہ ہے کہ نہیں، کچھ ادب ہے کہ نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَآتُوهُمْ أُجُورَهُنَّ قِنطَارًا، کہ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو تم اپنی بیویوں کو قنطار مار میں دو، یعنی خزانہ دے دو، تو اس میں سے نہ لو. تو جب اللہ اجازت دے رہے کہ بیویوں کو خزانہ بھر کے بھی مہر دے سکتے ہو، تو پھر آپ کون ہوتے ہو مہر کو محدود کرنے والے؟ حضرت عمر فاروق قربان جائیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر دوبارہ منبر پر چڑھ گئے اور اپنے فیصلے کو بدل دیا اور کہا کہ عمر کے علاوہ تو سب فقی بن گئے. عمر کے علاوہ تو کیا ہے؟ سب فقی بن گئے، سارے لوگ مسائل جانتے ہیں، عمر یہ جو مسئلہ نہیں جانتا. اللہ، کیا تواضع تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال مہر کی نہ کم مقدار متعین ہے نہ زیادہ مقدار متعین ہے. البتہ فقہاء کرام نے بتلایا کہ اعتدالی مہر کیسی رکھے؟ اعتدالی، درمیانی قسم کی مہر رکھے، نہ انتہائی زیادہ ہو کہ ادا کرنے میں دشواری ہو. اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کو ایسا رکھا جائے، مہر کی ایسی مقدار متعین کی جائے جس کا ادا کرنا آسان ہو. حدیث میں آتا ہے مہر کی ایسی مقدار رکھی جائے جس کا ادا کرنا کیا ہو آسان. آپ کی دسترس میں ہے تو اتنی متعین کی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی اور ہم دیں گے اتنے، ایسا بھی چلتا ہے. ایسا بھی چلتا ہے کہ بھائی نہیں دے رہے کم، لیکن لکھو اتنی اور دکھاؤ اور اعلان کرو اتنی. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی مہر کا لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، مہر کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مہر کا یہ آپسی آپ کا کمپرومائزنگ ہے. تو اتنی ہی لکھو اور اتنی ہی بولو جتنی کے طے کرنی ہے اور دینی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اسی لیے ابھی حال ہی میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظ اللہ علیہ کی ایک بہترین ان کا ایک مضمون ہے کہ عورتوں کے حقوق، خواتین کے اسلامی حقوق، جس میں انہوں نے مہر کا تذکرہ کیا ہے اور باقاعدہ اس پر وقت کے فقہاء کرام نے سیمینار کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ مہر میں نہ ہی غلو کرے نہ ہی کٹوتی کرے. اور بہتر یہ ہے کہ مہر آج کے اعتبار سے اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں، لیکن فقہاء کرام اور ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ رہنمائی ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اندر یہ جو سیمینار ہوتے ہیں اس کا خلاصہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. میں نے تحریر کو پڑھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے اعتبار سے مہر روپیوں پیسوں کی شکل میں نہ رکھی جائے، بلکہ مہر کس میں رکھی جائے؟ نقدین، سونے چاندی گولڈ کی شکل میں رکھی جائے. یہ زیادہ بہتر ہے. ہوتا یہ ہے بعض پتہ نہیں اس کو دینداری سمجھتے ہیں، جس کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں اور کسی اور چیز کو دینداری سمجھتے ہیں. کہتے کہ نہیں مہر کتنی رہنی چاہیے؟ 1100 روپے. کتنی ہونی چاہیے؟ 1100 روپے. بعض تو 786 روپے رکھتے ہیں کہ مہر کتنی ہونی چاہیے؟ 786 روپے. مبارک عدد ہے 786 کا. خیر ایک مستقل موضوع ہے 786، میں اس طرف نہیں جاتا. تو مہر 786 روپے رکھی جائے.
یا مہر کتنی رکھی جائے؟ 1100 روپے. سونا چاندی ہم دے رہے ہیں. لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ سونا چاندی وہ ہم دے رہے ہیں اس کے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن مہر کی شکل میں نہیں، گفٹ کی شکل میں. اور مہر کتنی رکھی جائے؟ 1100 روپے. یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے دوستوں بزرگوں؟ دھوکہ ہے. اس لیے کہ 1100 روپے جو مہر اس کا ایک واجبی حق ہے، اور آپ نے جو گفٹ اور ہدیہ دیا ہے وہ اس کا واجبی حق نہیں ہے. کل کو خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت فرمائے رشتوں اور جوڑوں، کیونکہ مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ جب رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے تو بات مہر سے ہوتی ہے. بات کس سے ہوتی ہے؟ مہر سے. اب لڑکے کے لیے چھوڑنا آسان. مجھے مہر کتنی دینی ہے؟ 786 روپے، ابھی دے دیتا ہوں اس حصے سے نکل کر. 1100 روپے ابھی دے دیتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اسلام نے جو حقوق رکھے ہیں وہ کسی وجہ سے رکھے ہیں. آپ اچھی سے اچھی مہر متعین کریں، اور آج کے اعتبار سے آپ گولڈ کی شکل میں، اور اکثر و بیشتر تو گولڈ ہی کی شکل میں کرتے الحمدللہ، گولڈ کی شکل میں آپ مہر کو متعین کریں. یہ دونوں کے لیے انفع شکل ہے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے. اگر بالفرض لڑکے نے مہر ادا نہیں کیا ہے، خدا نہ خواستہ جھگڑے کی بات آ رہی ہے، طلاق کی نوبت آ رہی ہے، مہر کی مقدار کو سن کر وہ ذرا رک جائے گا. جو مہر متعین کی گئی ہے مجھے ادا کرنے کی طاقت نہیں، اب میں طلاق نہیں دے سکتا. وہ طلاق دینے سے رک جائے. یا یہ کہ گولڈ کی شکل میں جو مہر ادا کی گئی ہے بیوی کے پاس موجود ہے، بیوی خلا لینی چاہتی ہے لیکن بیوی کو پتا ہے کہ مہر اگر میں خلا لوں گی تو اتنی بڑی مہر مجھ کو لوٹانی پڑے گی. اب وہ رک جائے. ہو سکتا ہے اس کے رکنے میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے اور ان کا جوڑا بچا رہے، ان کا رشتہ بچا رہے. یہ حکمتیں، یہ تدابیر ہے. اس لیے ان چیزوں کو دین سمجھنا کہ 1100 روپے مہر رکھنا، 575 روپے مہر رکھنا پیسوں کی شکل میں، یہ بہتر اور آج کے دور میں انفع شکل نہیں ہے. میں اس کو حرام اور ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مسئلے کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، ورنہ آپ 100 روپے پر بھی اگر شادی کرے تو شادی ہو جائے گی، میں نے کہا. لیکن ظاہر ہے کہ جواز ایک الگ ہوتا ہے اور حالات میں بات کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. لہٰذا یہاں بات حالات کے اعتبار سے چل رہی ہے، جواز اور عدم جواز کی نہیں چل رہی ہے. اس حیثیت سے مہر ایسی اتنی بہترین رکھی جائے جس سے عورت کا بھی فائدہ ہو سکے اور بہت سے خیر وجود میں آ سکے. اور یاد رکھیے آخری بات، یہ مہر عورت کا حق ہے. بہت سے گھروں میں اور بہت سے رشتے ہو جانے کے بعد شوہر اور شوہر کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہر پر اب ہمارا حق ہے، ہم نے دیا ہے، اور پھر باقاعدہ عورت سے لے لیا جاتا ہے. زمانے بھر تک عورت کو دیکھنے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، حفاظت ایک الگ چیز ہے، لیکن عورت اس کی مالکہ ہے. اس حیثیت سے عورت کی رضامندی ہی سے عورت کسی کو رکھنے دے تو کوئی رکھ سکتا ہے، ورنہ عورت خود رکھنا چاہے تو چاہے جہاں رکھے. یہ عورت کا اپنا حق ہے، ہم اس حق کو اس سے چھین نہیں سکتے. اس بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہ مہر سے متعلق مختصر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات پیش کی گئی. ایک وہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ بچپنے میں نکاح ہوا حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہ اور بہت تاخیر سے رخصتی ہوئی. ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ کی رخصتی کیوں نہیں کرواتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس موقع پر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی حق کے مہر ادا کی. معلوم ہے اتنا یہ گمبھیر مسئلہ ہے مہر کا ادا کرنا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.